حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم حاجیوں سے ملو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے سلام کرو اور ان سے دعائے مغفرت کرواؤ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجیوں کا استقبال کرنا باعث ثواب اور برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم حاجیوں کو وداع کرو، حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے روانہ کرنے کے لیے جاؤ تو حاجیوں کو تلقین کرو، ان سے درخواست کرو، ان سے اپیل کرو کہ ہمارے لیے خیر کی دعائیں کرنا، ہمارے لیے برکتوں کی دعائیں کرنا، ہمارے لیے اللہ سے التجائیں کرنا، کیونکہ یہ حاجی اس گھر میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمیشہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب حاجی واپس آئیں ان سے ملو، سلام کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو اور ان سے خیر کی دعائیں کرواؤ، ان سے برکتوں کی دعائیں کرواؤ اس سے پہلے کہ وہ دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو جائیں، اس لیے کہ وہ بخشے بخشائے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے، اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما اور اس کی بھی مغفرت فرما جس کے لیے اس حاجی نے دعا کی ہے۔ اس لیے بھائی حاجیوں سے دعائیں ضرور کروا لیں، جن کے اہل و عیال میں سے، جن کے دوست احباب میں سے، جن کی بستی میں سے، جن کے جاننے والوں میں سے کوئی اللہ کے گھر میں گیا ہے، کوئی حج کے لیے گیا ہے اور وہ واپس آ رہا ہے تو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنے ملک کے لیے ضرور دعائیں کروانی چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ کسی حاجی نے اس انداز سے حج کیا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کوئی بھی نہیں کی، وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا۔ اس لیے حاجیوں سے دعائیں کروانا یہ باعث ثواب اور برکت والا کام ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ حاجیوں پر پھول نشاور کرنا یا اپنے گھر میں بلا کر مہمان نوازی کرنا کیسا ہے۔ پھول نشاور کرنا، پتیاں نشاور کرنا اور مہمان نوازی کرنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس انداز سے پتیاں نشاور کی جائیں یا نعرے بازی کی جائے جس میں ریا آئے تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور حاجیوں کا استقبال کرنا یہ کوئی فرض یا واجب کام نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس کو ثواب کی نیت سے ان کے اکرام اور ان کے اعزاز سمجھ کر ان کا اکرام کیا جائے، ان کا استقبال کیا جائے، ان کا اعزاز ہے اور کہ ان کا استقبال کیا جائے، اور اس میں فضول خرچی نہ ہو، فی نفسی ہی ان کے لیے دعائیں بھی کی جائیں اور ان سے دعائیں بھی لی جائیں۔ اس لیے آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے دوست احباب میں سے اگر آپ کا ان سے رابطہ ہے تو ضرور بضرور ان سے دعائیں خیر کی، دعائیں مغفرت کی اور دعائیں اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے ضرور کروائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجی بخشا ہوا ہے۔